الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو آج اس برکتوں والے دن اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن نازل ہونے والی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس دن اللہ کی حضور حاضر ہو کر جمعے کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ پچھلے 2 جمعۃ المبارک پر میں نے وقت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکا۔ آج اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا جو بات میں نے اس سے پہلے بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ایمان والے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آپ سب میرے اپنے لوگ ہیں، میں بیگانوں سے تو نہیں بات کر رہا، اپنے ہی ہیں نا، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں۔ ویسے بھی ہم مسلمان بھائی ہیں، ایک ہمارا رشتہ ہے محبت کا ذکر ہو رہا ہو تو بندہ پھر محبت سے سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والے وہ ہیں جو محبت کرتے ہیں، بلکہ شدید محبت کرتے ہیں۔ میں نے بیان کیا تھا عشق سیکھنا ہو تو مچھلی سے سیکھ لو، مرنے کے بعد بھی پانی کی محبت نہیں چھوڑتی، بلکہ چند عاشق لکھتے ہیں محبت میں بیان کرتے ہیں مچھلی کھانے کے بعد پیاس ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ مچھلی پیٹ میں چلی جائے پھر بھی پانی کو تلاش کرتی رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی عشق ختم۔ مجنو کی قبر پہ کسی نے جا کے پوچھا تھا، جس کو ایک شاعر نے بیان کیا، گورے مجنو پہ کسی نے جا کے پوچھا یہ سخن، گورے مجنو کی قبر، کسی نے مجنو کی قبر پہ جا کے پوچھا، گورے مجنو پہ جا کے پوچھا کسی نے یہ سخن، عشق لیلا اب بھی ہے یہ بتا رے سوختہ تن، ابھی بھی لیلا سے محبت کرتے ہو؟ قبر سے چلا کے بولا پھاڑ کر منہ سے کفن، سوز بلبل کم نہ گردد گر رود گل از چمن، وہ کہنے لگا وہ عقل کے اندھے، اگر چمن سے باغ سے پھول چلا بھی جائے تو بلبل کا سوز ختم نہیں ہوتا، مر کے بھی عشق ختم، کیونکہ عشق روح سے کیا جاتا ہے، عشق روح کا کام ہے، روح کسی کی طرف مائل ہو جائے، روح دوامی ہے، دائمی ہے، اس لیے عشق بھی ختم نہیں ہوتا، محب چلا جائے یا محبوب چلا جائے عشق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، حضور کی اونٹنی 3 دن تک مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، صحابہ نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی کہ اتنے آنسو نکل رہے ہیں، اور چند عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس اونٹنی کا وصال ہو گیا۔ جنہ تنا عشق سمایا رونا کم انادھا، مل دے رونا بچھڑے رونا رونا ٹر دے راہاں، جن کے اندر عشق آ جاتا ہے وہ تو پھر بدل جاتے ہیں، وہ تو کسی اور عالم میں چلے جاتے ہیں، بلکہ فرشتوں سے افضل اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کی بات نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں بلند، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کی بات نہیں۔ عشق کیا ہے؟ آئیں دیکھیں عشق کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو عمر مازنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سردیوں کے دن ایک عاشق کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے جب وہ رکوع میں گیا، رکوع میں اس نے سر نیچے کیا تو اس کے سر سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، سردیوں کے دن ہے، نماز سے فارغ ہوئے پوچھا تمہارے سر سے چہرے سے اتنا پسینہ بہ رہا ہے کہ قطرے گرتے جا رہے ہیں، بھلا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس عاشق نے کہا ابو عمر مازنی، جب تمہارے اندر عشق کی آگ لگے گی نا
میں تمہیں پھر پوچھوں گا کیسے سردیوں کے دنوں میں عشق کی وجہ سے، عشق کی آگ کی وجہ سے جسم سے پسینے نکلتے ہیں۔ عشق ایک آگ ہے، بابا فرید نے فرمایا تھا عشق ایک آگ ہے جو ماں سوا اللہ کے ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ حضور کا راتوں کو جاگنا یہ عشق کہلاتا ہے، اللہ کے رسول کا پہاڑوں میں جا کے عبادت کرنا یہ عشق کہلاتا ہے، خلیل اللہ کا آگ میں چلے جانا یہ عشق کہلاتا ہے، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورے کنبے کو لٹا دینا، جان قربان کر دینا یہ عشق کہلاتا ہے، اولیاء اللہ کا اپنی پوری زندگی اللہ کے نام پر قربان کر دینا یہ عشق کہلاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں سردیوں کے راتوں میں بستر کو چھوڑنا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا یہ عشق ہی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کروا رہی ہے؟ وہ عشق ہی ہے، وہ محبت ہی ہے جو آپ کو نیند قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں اور آپ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جناب یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، اور امام غزالی نے اس کو بیان کیا کہ یونس علیہ السلام اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے، نبی ہیں، کھڑے ہو کر قیام کر کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں اتنا قیام کرتے کہ کمر مبارک جھک گئی۔ عشق اتنا تھا، اتنا روتے کہ آنکھیں آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، اور چند نے فرمایا کہ چلی گئی۔ آپ اتنی عبادت کرتے، ایک دن اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رب تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، محبت کے اعلیٰ مقام پہ ہیں، اکیلے بیٹھے کہتے ہیں یا اللہ اگر تیرے اور میرے درمیان ایک آگ کا دریا آ جائے، یا اللہ میں آگ کے دریا کو نہیں دیکھوں گا بلکہ تیرے لیے دوڑ پڑوں گا، تیرے قرب کے لیے آگ کے دریا کو نہیں دیکھوں گا بلکہ دوڑ پڑوں گا، دریا کے اس پار جو تو دکھائی دے تو کیا کسی کو بیچ میں پھر دریا دکھائی دے۔ یا اللہ اگر تو مجھے نظر آئے، میں آگ کے دریا کو نہیں دیکھتا، میں تو تیرے لیے دوڑ پڑوں گا۔ آگ کا دریا تو بڑی دور کی بات ہے، میں اور آپ اگر نیند نہ قربان کر سکیں تو ہم عاشق کہلاتے ہیں؟ دعویٰ کرنا اور چیز ہے، عاشق ہونا اور چیز ہے۔ آگ کا دریا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو فرائض نہیں پورے کر سکتے، ہم تو سنتیں نہیں ادا کر رہے، چاہے جائے کہ ہم کہیں آگ کے دریا میں اللہ ڈوب جائیں گے، اللہ تیرے لیے ہم جانیں قربان کر دیں گے۔ پہلے جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، جان قربان کرنا اگلا معاملہ ہے، کبھی موقع آیا تو کر دیں گے، انشاءاللہ کریں گے، لیکن نماز تو ابھی پڑھ سکتے ہیں نا، نماز تو روز پڑھ سکتے ہیں، جو کام کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا۔ انشاءاللہ جانیں قربان کرنے کی باری آئے گی تو انشاءاللہ جانیں بھی قربان کریں گے، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ لیں، اللہ کے احکامات کو بھی پورا کر لیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرے اور میرے درمیان اگر آگ کا دریا ہو، میں آگ نہیں دیکھتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تم کہتے ہو بڑی وفاداری ہے، ہم بڑے اللہ سے محبت کرتے ہیں، صبح اٹھ کے نماز تو پڑھ نہیں سکتے، اللہ سے کیا محبت کرتے ہو؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، صبح اٹھنا تم پہ کتنا مشکل ہے، گراں ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے ہے کب پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، قید رمضان تم پہ بھاری ہے، یعنی تمہاری طبیعت پر، قید آزاد طبیعت پر رمضان بھاری ہے، تمہاری آزاد طبیعت پر رمضان بھاری لگتا ہے تمہیں، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عشق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق کیا ہے؟ ہم تو عشق، میں نے پہلے بھی کہا، آئین شین کاف کو جانتے ہیں، عشق نہیں جانتے کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں عشق کسے کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن بازار گئے تو آپ نے دیکھا چند غلاموں کو کھڑا کیا گیا ہے، ان غلاموں میں ایک عورت دیکھی، بوڑھی عورت ہے اور مجنونہ ہے، یعنی پاگل لگ رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دل میں بڑا رحم آیا
کہ بیچاری بوڑھی عورت ہے اور ہے بھی مجنونہ، پاگل عورت لگ رہی ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے اس کے مالک کو پیسے دیے اور اس کو لے کے گھر آ گیا۔ گھر اپنی بیوی کو کہا اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کا خیال رکھو، کھانا کھلاؤ، اس کو الگ جگہ دو آرام کرنے کے لیے۔ اب کہتے ہیں میرے دل میں اس کے لیے بڑی ہمدردی تھی، بڑا دکھ تھا کہ بڑی بیچاری بوڑھی عورت ہے اور ہے بھی پاگل۔ اب کہتے ہیں رات ہوئی، میری بیگم اور میں آرام کرنے لگے۔ رات کا پہر ہوا، مجھے آواز آئی جیسے میرے گھر میں کوئی وضو کر رہا ہے، پانی بہنے کی آواز آئی۔ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے جا کے باہر دیکھا، وہ مجنونہ عورت وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ مجھے تو پاگل لگ رہی تھی، مجھے تو سکر کے عالم میں لگ رہی تھی۔ بہرحال کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، وہ نماز پڑھی، اس نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگی اے رب کریم، دعائیں کرتے کرتے کہنے لگی اے رب کریم میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس نے جملہ غلط بول دیا ہے، اس کی زبان سے غلطی سے یہ جملہ نکلا کہ یا اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کو کہنا چاہیے تھا یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ اب کہتے ہیں وہ فارغ ہوئی، میں نے اسے کہا بی بی تو نے غلط جملہ بولا ہے، یا اللہ تو مجھ سے محبت، تجھے بولنا چاہیے تھا میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے کہا ابن عطا مجھے بتا، رات کے اس پہر غلامی کی حالت میں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے سر سجدے میں رکھنے کی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو اور کیا کرتا ہے؟ اللہ نے تجھے توفیق نہیں دی، مجھے توفیق دی ہے، بھلا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو اور کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور یہ اس محبت کا ہی اظہار ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو کامل کر دے اور اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اس محبت اور یہ جو ہمارے دل میں کیفیت ہے اللہ اس کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن مطلب نہیں آتا، مطلب سمجھ آ جائے دل جانے، یقین جانیے دل وجد کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر، اے اللہ جو میرے بڑوں کو اسلاف کو دل میں تو نے اپنا عشق عطا فرمایا، جذبہ عشق کا عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرما۔ شریک زمرہ لا یحزنوں کر، اے اللہ وہ لوگ، وہ اولیاء اللہ جن پہ کوئی خوف نہیں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا یحزنون، وہ جن پہ خوف نہیں ہے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما۔ شریک زمرہ لا یحزنوں کر، اور خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ ہمیں علم آتا ہے، حدیثیں بھی سنی ہیں پڑھی ہیں، لیکن دل میں وہ کیفیت نہیں بن رہی۔ اللہ میں نے علم حاصل کیا، مجھے بڑا علم آتا ہے، لیکن عمل کی توفیق عطا فرما۔ عمل کیسے آئے گا؟ عمل آتا ہے عشق کے ساتھ، دل میں محبت ہو، عشق ہو تو عمل بھی آ جاتا ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ تعالی ہمیں عشق کی سچی دولت عطا فرمائے۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی۔ وما